بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جان نثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گورا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی ذرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ یہاں اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ 400 درہم میں خرید لی، اور پھر وہ ذرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفن دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، اور ذرہ کی رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 1 ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دو کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد یعنی نکاح کے قریباً 7 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ تمام مہاجرین و انصار کو اپنے ولیمہ میں شرکت کی دعوت دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ولیمہ میں چھہارے اور گوشت سے کھانا تیار کیا گیا، اور اس دعوت ولیمہ سے بہترین دعوت ولیمہ کوئی نہ تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمت نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیا جس کے پاس نہ مال ہے نہ گھر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا جو مسلمانوں میں علم و فضل کے لحاظ سے سب سے دانا اور بہترین ہے۔ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جب رخصت ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائی تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بستر کی جگہ ریت بچھائی گئی اور کھجور کی چھال سے بڑا ہوا ایک تکیہ موجود تھا۔ گھر میں ایک گرا پانی کا تھا اور ایک برتن جس سے پانی پیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں تم اپنے اہل کے قریب نہ جانا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ میرا بھائی کہاں ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے شوہر ادھر ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور پھر اس پر کچھ پڑھنے کے بعد وہ پانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ وہ اسے پی لیں اور سینہ پر مل لیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ وہ بھی اسے پی لیں اور سینہ پر مل لیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لو تم اپنے اہل کو سنبھالو۔ پھر دونوں کو دعا دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AH-TV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔